صلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ جل جلالہ ہوا امن والوں کا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب العالمین نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں، فجر کی نماز اگر کسی کو جماعت کے ساتھ مل جاتی ہے ہانگ کانگ جیسے ملک کے اندر تو یہ بڑی اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے. مجھے نہیں خیال کہ جو بندہ مسجد کی طرف کوشش کرتا ہے اس کو تو جماعت مل جاتی ہے، ورنہ تو رمضان کے علاوہ ہمیں فجر کی نماز باجماعت نہیں ملتی. اس لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ہاں، اور سکول کے دنوں میں یا بعض ویسے دنوں میں بچوں سے نماز قضا بھی ہو جاتی ہے، بڑوں سے بھی قضا ہو جاتی ہے، ہم بھی بعض دفعہ رہ جاتے ہیں. تو اب یہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے دیکھو ہمیں فجر کی نماز، اور فجر میں پھر آپ کو یہ پتہ چلا کہ فجر میں لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، لمبی آیات پڑھی جاتی ہیں. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی کرتے تھے. اور فجر کی نماز میں اللہ کا ایک خصوصی نزول ہوتا ہے، ایک خصوصی رحمت ہوتی ہے. اس لیے کہ فجر کے وقت اٹھنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل ہے، اور فجر کے وقت پھر وضو بنانا، پھر فجر کے وقت جو ہے آ کے نماز ادا کرنا، تو یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے. اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں ان میں یہ ہے کہ یخ کے اندر، سردی کے اندر سخت قسم کی کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، اور اس میں جب بندہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو بناتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میری خاطر یہ کر رہا ہے اور میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے. اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس بندے کو. تو اب پانی اگر گرم بھی ہو تو تب بھی ہوا تو ٹھنڈی لگ رہی ہے، ہاں حساب تو برابر ہوا. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بہت، جوانی کے اندر اللہ کہتے ہیں مجھے توبہ کرنا بہت پسند ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جوانی کے اندر جس نے توبہ کی، اللہ کو یاد کیا، یہ تو پیغمبری شیوہ ہے. انبیاء اس طرح کرتے تھے. ہاں، اپنے آپ کی نسبت اپنی جو ہے انبیاء کی طرف کر رہا ہے یہ. ہاں، تو اس لیے جو ہے ہم شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے ہمیں فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد یہ ڈرتے رہیں کہ اللہ اس کے قبول بھی کر لے، اللہ اس کو قبول بھی کر لے. اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. کیونکہ جو اللہ کے، جو کسی انسان کے در پہ جاتا ہے وہاں سے جو ہے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے جب تعریفوں کے پل اس کے باندھتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بھی نامراد نہیں بیچتا. اور رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے. جب ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، اشہد اللہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی پڑھتے ہیں، اللہم ربنا رب اجعلنی پڑھتے ہیں، تو کیا وہ ہمیں نامراد بیچ دے گا واپس؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، لیکن ڈرتے بھی رہنا چاہیے، کیا پتہ یہ دکھاوے کے لیے نہ ہو. اس لیے اللہ سے دعا ہر وقت کرنا چاہیے، لئن شکرتم لازیدنکم. جو ہماری نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں ہم اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ بھی لے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جب رات کو سو تو یہ کلمہ پڑھ کے سویا کرو، جب صبح اٹھ جاؤ تو یہ کلمہ پڑھ کے جو ہے اٹھا کرو. اس لیے کہ اللہ رب العزت اگر رات کو موت دے دے تو اس کلمے کے نیچے جو ہے موت آئے، اور جب صبح ہو جائے تو بندہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، دیکھو کہ تو نے ہمیں جو ہے مسلمان ہی جگایا، ایسے ویسے تو نہیں کر دیا کہ میری زبان سے کوئی ایسی ویسے الفاظ نکل گئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کر ان پہ چلنا اللہ رب العزت پورے دین پر چلنے کے لیے آسان فرما دیتا ہے. چند صفات کو پابندی سے، ان میں سب سے پہلے کلمہ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لفظی معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. 2 جز ہیں اس کلمے کے، آپ اگر پڑھتے ہیں تو 2 جز ہیں. پورے قرآن میں یہ الگ الگ جو ہے جگہوں میں ملتا ہے. لا الہ الا اللہ ایک جگہ میں ملتا ہے، محمد رسول اللہ دوسری جگہ میں ملتا ہے. لا الہ الا اللہ یقین ہمارے تبدیل ہو جائیں. یقین کسے کہتے ہیں؟ اندر کے ایمان کو کہتے ہیں، اندر کا دل کا جو مطلب معاملہ ہے اسے، کہ دل کا یقین، دل کی توجہ کس طرف ہے.
دل کا یقین، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے گرمی، سردی، بارش، طوفان، آندھیاں، صحت، بیماری، نفع، نقصان، اولاد دینا نہ دینا، بیٹیاں دینا، بیٹے دینا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ مخلوق سے، مخلوق کون ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں مخلوق ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ ولی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری مخلوقات ہو گئی ہیں۔ جبرائیل اس میں داخل ہے، اسرائیل اس میں داخل ہے، اسرافیل اس میں داخل ہے۔ مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا، دیکھو اللہ کے حکم کے بغیر۔ اگر آپ کہیں مثال کے طور پہ کوئی آپ پہ سوال کر لے کہ جناب اللہ فرشتے بارش پہ مقرر ہیں، فرشتے جو ہے زمینوں کے نظام پہ مقرر ہیں، سورج کے نظام پہ مقرر ہیں، تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ اللہ چھین لے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ انسان ایک تمہاری مدد کر رہا ہے، جی فلاں بندہ میری مدد کر رہا ہے، تم تو کہتے ہو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی نہیں ہو، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو میری مدد کر، جناب اس کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، اس لیے تیری مدد کر رہا ہے۔ یہ یقین ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ اب اللہ ان کے دل میں نہ ڈالتا تو کیا خیال ہے کوئی وہ کر سکتا تھا ہماری مدد؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین میرے آپ کے دل کے اندر آ جائے۔ زمین ہے اللہ کی، آسمان اللہ کے، ہاں اللہ کہتے ہیں نا، اب آیات پڑھی گئی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، پھر ان کے ماں باپ کو پیدا کی، پھر ان کے ماں باپ کو، پھر ان کے ماں باپ کو، پھر سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو، تم اللہ فرماتے اس کی عبادت کرو۔ یا اللہ جب ہم عبادت کر لیں گے، جب تیری تعریف کریں گے کیونکہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے آبا و اجداد کو پیدا کیا، تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تم پرہیزگار میرے نزدیک بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، تم تقوی والے بن جاؤ گے۔ جب تم تقوی والے بن جاؤ گے تو پھر میں تمہیں اپنا قرب دوں گا، میں تمہیں قرب دوں گا اپنا، میرے قریب ہو جاؤ گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے زمین کو کیسے فرش کی طرح بچھا دیا ہے؟ والسماء بناء، آسمان کو ہم نے کیسے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ یہ چھت معمولی سا چھت ہوتا ہے، معمولی سا ایک پردہ، ایک ترپال ہوتی ہے، وہ بھی بغیر پردے کے کھڑی نہیں، ستون کے کھڑی نہیں ہوتی، ہاں جب تک اس کو بانس نہ لگائے جائیں اس وقت تک وہ بھی کھڑے۔ اللہ کہتے ہیں آسمان والسماء بناء، بغیر ستون کے میں نے کھڑے کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں طاقت ہے میرے پاس طاقت ہے، اور صرف کھڑا نہیں کیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پھر بارشیں بھی نازل کرتا ہوں، پانی بھی نازل کرتا ہوں۔ ملک جہان کے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں یعنی پانی آ جاتا ہے، پورے کے پورے ملک ڈوب جاتے ہیں۔ جی کس سے آیا؟ جی پوچھتے جی بارش ہو گئی۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ بارش کے اندر ایک جہاز کو بھیج دیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جہاز کو بھیج دیں، ادھر سے لے کر امریکہ تک چلے جائیں، ادھر سے لے کر دوسرے خلیج کے ممالک تک چلا جائے، جناب بادل ہی بادل ہیں، بادلوں میں ہے کیا؟ جی دھواں ہے، صرف دھواں ہے۔ یہ پانی پھر کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ میرے خزانوں سے آ رہا ہے۔ یہ کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ میرے خزانوں سے آ رہا ہے۔ یہ تو صرف اسبابی چیز ہے، یہ تو صرف اسباب ہے، اس لیے کہ انسان کو میں نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کے ساتھ میں نے جوڑا ہے، ورنہ بارش کو قطروں کی شکل میں برسانا، ورنہ اللہ ایسے بھی کر سکتا تھا نا کہ ایک دم پانچ پور کی مشین کی طرح پانی نیچے آ جاتا، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا، ہاں لیکن اللہ کہتے ہیں بارش کے قطروں کی طرح، تاکہ تمہیں بھلی معلوم ہو، تمہیں خوبصورت معلوم ہو، اور پھر ہم ہر ایک قطرے کے ساتھ، ہماری قدرت یہ ہے کہ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں۔ یا اللہ تیرے فرشتوں میں کمی آ جائے گی، میرے فرشتے اتنے ہیں کہ ان میں کمی نہیں آتی، ان میں کمی۔ والسماء بناء، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے میں پھر بارشیں نازل کرتا ہوں۔ پھر زمین پہ کتنی بارشیں ہو جاتی ہیں، اور کتنا پانی آ جاتا ہے، اور پانی پھر ایسا ہوتا ہے کہ ملکوں کو تباہ کر لیتا ہے اگر ہمارا حکم ہوتا ہے تو، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ کہ اخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، وہی بارش رحمت بن کر
زمین پر آتی ہے، زمین سبزہ اگاتا ہے، اور اس سبزے کے اندر تمہارے لیے اناج کی شکل، کبھی کیا پھل، کبھی کیا پھل، کبھی کیا سبزی، کبھی کیا سبزی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کا سامان اس سے کرتا ہوں۔ رزق کا سامان تمہاری بارش اور زمین کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا، جس ملک میں بارش زیادہ ہوتی ہے اس جگہ کی پھل فروٹ اور سبزیوں کے اندر لذت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم پھر بھی خدا کی طرف نہیں آتے ہو، پھر بھی اللہ کہتے ہیں میری طرف نہیں آتے ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، پھر بھی نہیں سمجھتے ہو۔ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رٹ لگانی ہے، ضربے لگانی ہے اس کی، تاکہ یہ یقین پختہ ہو جائے اور ہم موحد بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لا الہ الا اللہ کے لیے پتھر بھی کھائے، اس لا الہ الا اللہ کی خاطر نبی کے اوپر اوجڑیاں پھینکی گئی۔ آج ہم معمولی سی گندگی برداشت نہیں کرتے، ایک ناک کی گندگی ہوتی ہے، دوسرا بندہ اشارہ کرتا ہے تیرے ناک کے اندر گندگی ہے، جا کے صاف کر کے آ جاؤ، اگر اس کو خود محسوس نہیں ہوتا تو۔ میرے نبی کے اوپر لوگوں نے اونٹ کی اوجڑیاں پھینکی، اونٹوں کی اوجڑیاں پھینکی، کس کی خاطر؟ کلمے کی خاطر، سجدے میں گئے اوپر سے پھینک، اٹھ ہی نہ سکے، ہاں، کانٹے، گندگیاں، کچرا اوپر پھینکا گیا۔ حضرت فاطمہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آ کے جو ہے وہ کہتی ہے کہ ابو جان ان لوگوں کے لیے آپ بدعا کر دیجیے، ہاں یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، ان تکلیفوں کا بدلہ خدا نے ضرور دینا ہے، اور وہ اس شکل میں خدا دے گا کہ ہر کچے اور پکے مکان کے اندر تیرے جو ہے باپ کا دین انشاءاللہ زندہ ہوگا۔ اور آج دیکھو کچے پکے مکان میں، کچے پکے مکان سے کیا مراد ہے؟ جھوپڑی والا بھی مسلمان ہوگا، بادشاہ وقت بھی مسلمان ہوگا۔ آج ہے بادشاہ وقت بھی مسلمان ہے، جھوپڑی والے بھی، اور یہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر اللہ نے ثابت کر دی، نجاشی بادشاہ اس وقت مسلمان ہوگا۔ نجاشی بادشاہ جو تھا، ہاں وہ تو پورے افریقہ کے علاقے کا بادشاہ تھا، لیکن رب العالمین نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ قربانی سے دین آتا ہے، قربانی کے بغیر دین نہیں آتا۔ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یہ نماز کے لیے آئے ساتھی، اللہ کے نورانی فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے بھی پر بچھاتا ہے، پاؤں کے نیچے پر بچھا ان، اور دوسری روایت میں کہ پاؤں اپنے بدن کے ساتھ جو ہے فرشتے پر ملتے ہیں، انسانوں کے بدن کے ساتھ۔ یہ اللہ یہ کیوں؟ اب آپ نے کبھی اس میں غور کیا ہے؟ پر کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑی نزاکت رکھی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی کبوتر کو پکڑا ہے؟ کبوتر کو یا مرغی کو، اس کو ذرا ادھر لگاؤ، اپنے ساتھ لگاؤ تو بندوں کو بڑا محسوس ہوتا ہے، بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے بندے کو، ہاں۔ تو یہ تو دنیا کی ایک مخلوق کی دوسرے، وہ نورانی مخلوق کے پر ہیں، وہ نورانی مخلوق کے پر ہیں، وہ تیرا اور میرا دل لباتے ہیں۔ چہ جائے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، آخرت میں سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، دونوں جہانوں کی کامیابی، اور اس کا یقین میرے آپ کے دل کے اندر آ جائے کہ دونوں جہانوں کی کامیابی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، ان کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی کامیابی نہیں ہے۔ یہ کافروں کے طریقوں پہ ہم چلیں گے جن کو نہ کلمے کا پتہ، کلمہ تو دور کی بات، جن کو پیشاب کرنے کا پتہ نہیں ہے، ان کے طریقے ہم پکڑ لیں گے اور اپنے محبوب نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے۔ ہم تو اپنے محبوب نبی کے طریقوں کو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرما دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے اور ان نصارہ سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری تابعداری کرو، میری تابعداری کے اندر سب کچھ ہے، چھوڑ دو یہ ساری باتیں، میری تابعداری کرنا، مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمان ہو کر میری تابعداری، فَاتَّبِعُونِی، میری تابعداری کرو، میرے طریقوں کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو میرے نبی کا ہر طریقہ جو ہے اس کے اندر کیا ہے خیر، ہم تہیہ کریں کہ ہم اپنے نبی کے طریقوں کو اپنائیں، اپنے ابھی سے اگر یہ طریقے کے دل میں شوق پیدا ہو جائے تو آپ کے لیے آگے کی زندگی آسان، آگے کی زندگی۔ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ان میں سے بوڑھا کوئی بھی نہیں ہے،
لیکن 50 کے لگ بھگ تقریباً ہیں. ان سے پوچھ لیں کہ 40 کے بعد پھر بندہ کرتا ہے کوئی کام یہ غلط کر بھی لوں تو تب بھی ہمت نہیں ہوتی, تب بھی نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد کا رخ کرنا پڑتا ہے. اور وہ تو بڑا بدبخت آدمی ہوتا ہے جو مسجد کا رخ 50 کے بعد بھی نہ کرے. ہاں, وہ پھر بدبختی کی نشانی ہے نا جی. اب دیکھیں کہ پھر تو بوڑھا ہو کے مسجد کی طرف آئے گا تو پھر تو جو ہے نہ پورا سجدہ لگا سکے گا, نہ پھر پورا رکوع کر سکے گا, نہ پھر وضو پورا کر سکے گا. اس لیے جو ہے اگر جوانی کے اندر یہ کر لیے, رکوع بھی صحیح کر سکتا ہے, کمر میں درد بھی نہیں ہے اور پاؤں میں بھی درد نہیں ہے, صحت بھی ہے, وضو بھی اچھی طرح کر سکتا ہے اور طریقے کے مطابق کر سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ سجدہ اور اس کی عبادت مجھے بہت پسند ہے, اس کی عبادت مجھے بہت پسند, اس کی بھی پسند ہے, لیکن یہ چونکہ بڑی قربانی کے ساتھ آیا ہے بہت پسند ہے. جو کلمہ پڑھ لیتا اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے, نماز اس پہ فرض ہو جاتی ہے. کلمے کی فضیلتیں بھی ہیں, ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ کریں گے, لیکن نماز اس پر فرض ہو. نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا. 5 وقت کی نماز فرض ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. یہ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے, پائیں کچھ بھی ہو جائے, نماز فرض ہے. نماز فرض ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے جو 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ کی ذمہ داری میں جو ہے داخل ہو جاتا ہے. اللہ اپنی ذمہ داری کے اندر جنت میں داخل کرے. تیری میری کوئی ذمہ داری کوئی لے لے. ایک استاد کسی شاگرد کی ذمہ داری لے لیتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے, جی استاد جی ساری ذمہ داری چاہ گئی تھی جی, ایسی بیغام آؤ. اللہ کہتے ہیں میں اس کی ذمہ داری لوں. اور اعلان کس سے کروایا جاتا ہے؟ اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے بری الذمہ ہے, چاہے تو معاف فرما دے چاہے تو عذاب دے. اور جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ, آداب مستحبات کی رعایت رکھتا ہے, جان نہیں چھڑاتا وضو سے, جان نہیں چھڑاتا نماز سے کہ بوجھ ہے اور ختم ہو جائے گا, نماز سمجھ کے پڑھتا ہے, اللہ کی عبادت سمجھ. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دو ان کو 5 انعام سے نوازوں گا. کتنے انعامات سے نوازوں گا؟ 5 انعام سے نوازوں گا. دنیا میں رزق کی تنگی ختم, دنیا میں خوشی باشی اپنی زندگی گزارے گا. رزق کی تنگی اللہ ہٹا دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر جب فوت ہو جائے گا, قبر میں رکھا جائے گا, قبر کا عذاب اللہ ہٹا دیں گے. اور قبر سے پھر جب اٹھے گا میدان محشر کی طرف جائے گا. میدان محشر میں اعمال نامہ جب دیا جائے گا تو اس کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا, بائیں ہاتھ سے اللہ محفوظ فرمائے گا. پل صراط سے گزرنے کا وقت آ جائے گا, اب جنت میں داخلے کا وقت ہے جی. تو اب پل صراط سے اللہ بجلی کی کڑک کی طرح, بجلی کی چمک جس طرح ہوتی ہے, بجلی کی یہ والی بجلی نہیں, آسمانی بجلی کبھی دیکھیے ایک دم چلتی ہے ادھر سے ادھر تک. دنیا کی بجلی کی رفتار کتنی ہے پتہ ہے؟ سائنسدانوں نے لکھا ہے دنیا کی یہ بجلی جو ہے اس کی رفتار 1 سیکنڈ میں 80 لاکھ کلومیٹر ہے. 80 لاکھ کلو میٹر ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ اس لیے ایک ملک دوسرے ملکوں کو بجلی دیتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر سے بٹن دبے گا اور فوراً ادھر پہنچ جائے گی. اور پھر خدائی بجلی کی کتنی رفتار ہوگی, ہاں خدائی بجلی کی کتنی رفتار ہوگی. تو بجلی کی چمک کی طرف پتہ ہی نہیں لگے گا, پل صراط سے جو ہے پار ہو جائے گا. وہ پل صراط ہے کیا چیز؟ بال سے باریک رستہ ہے, بال سے باریک. اللہ کے خزانوں میں ہے نا, یقین ہے ہمارا تو الذین یؤمنون بالغیب, اللہ کے خزانے میں. تو بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے. تلوار جب لگتی ہے تو بندے کے سروں کو اڑا کے چلی جاتی ہے, اتنی سخت قسم کی ہوتی ہے, اتنی داری دار ہوتی ہے. فرمایا کہ تلوار سے تیز ہے, بال سے باریک ہے, اور 1500 سال کی مسافت ہے. اس کے لیے یہ تیاری کرنی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں نماز کی برکت سے بجلی کی چمک کی طرح گزار دے گا. جب یہ گزر جائے گا تو پوچھے گا وہ میں دنیا میں سنا کرتا تھا کہ پل صراط ہے, بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, وہ کدھر ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ نے تجھے اپنے فضل سے وہاں سے گزار دیا ہے. سبحان اللہ, فضل سے وہاں سے گزار دیا ہے. اور جو عورتیں گھروں میں باپردہ رہیں گی, اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر کے گھروں میں باپردہ رہیں گی,
ان کے لیے پھر یہ خوشخبری دے دی گئی ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پردے کی حالت میں بہت ہوتی تھیں، حتیٰ کہ اپنے خاوند سے کہا تھا کہ میں مر جاؤں نا تو میرا جنازہ بھی رات کے وقت اٹھانا اور اس پہ ڈولی باندھ لینا. یہ عورتوں کے جنازے پہ جو اوپر ڈولی باندھی جاتی ہے یہ حضرت فاطمہ نے کہا تھا، اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. تو تاکہ میرے کفن کے ٹکڑے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. تو اللہ اس وقت کہے گا اپنے اے نبیوں، اے ولیوں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، اپنی نظروں کو جھکا لو. سوال کیا جائے گا یا اللہ کیوں، کیا بات ہے؟ میری نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا گزر رہی ہے، اپنی نظروں کو جھکا لو. اس لیے کہ وہ جو ہے بڑی پردے والی خاتون تھی، بڑی پردے والی خاتون تھی. اب جب تک نبی دنیا کے اندر تھے تو خوشی باشی اپنی زندگی گزار رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب چلے گئے، چونکہ والد تھے اور محبت بھی اتنی تھی، 6 مہینے سے زیادہ وقت نہیں گزارا بعد میں، اس غم میں، اس درد میں دنیا سے چلی گئی. تو اب ہم یہ دیکھیں نمازوں کی پابندی ہو، اور پھر یہ ہے کہ نمازوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا علم اپنے پاس رکھیں. اتنا علم ہو کہ پتہ تو چلے نا کہ فرض پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں، سنتے پڑھنی ہے، کون سی نماز پڑھنی ہے. یہ فرائض کا علم، واجبات کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور ذکر اذکار کریں. ذکر اذکار صبح اب وقت ہے تو ہم کون سا ذکر کریں گے جی؟ تیسرے کلمے کا ورد کریں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ استغفار کریں گے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی بھی شام کو بھی فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہونے والی ہے. ہم جب سے اٹھے ہیں، مثال کے طور پہ مسلمان جب سے اٹھتا ہے اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، جو فرشتے موجود ہیں وہ لکھتے ہیں اللہ کے ذکر میں. ڈیوٹی چینج ہو گئی، دوسرے فرشتے آ گئے، انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. آتے ہوئے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں ہے، جاتے ہوئے بھی لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو ساری زندگی جب یہ حالات پیش آ جائیں گے اور وہاں پہ دفتر اللہ کھولے گا، اللہ کہے گا اس کے اعمال نامے میں تو ذکر ہی ذکر ہے، میری عبادت ہی عبادت ہے. درمیانی اوقات کو جو درمیان میں وقت گزرا ہوگا، اگر کوئی لغزش وغیرہ ہوئی ہوگی، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. پیپر اچھا حل ہوا ہوتا ہے نا، تو جب ٹیچر دیکھتا ہے کہتے ہیں تو بہت زبردست قسم کا حل کیا ہے. پہلے سوال دیکھتا ہے، ایک سوال، دوسرا سوال، پہلے 2 سوالوں میں وہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. اب درمیان میں اگر کچھ غلطی کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے کہتا ہے نظر انداز کر لیتا ہے. آخر میں پھر دیکھتا ہے تو پھر کہتے ہیں پرچہ اچھا لکھا ہے، نمبر دے دو اس کو، نمبر دے دو اس کو. اب ایسا ہے اللہ ہمارے لیے پھر وہ وہاں پہ جو ہے وہ لکھ دیں گے. اسی طریقے سے ہم اکرام کرنے والے بن جائیں. اکرام مسلم، مسلمان کا احترام کرنے والے بن، ادب احترام، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، علماء کرام کی قدر کرنے والے بن جائیں. اس سے ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہوگا اور انسانیت ہمیں سکھائی جا رہی ہے. یہاں پہ بڑوں کا ادب انسان کرتا ہے، اور یہ خصوصی طور پر مسلمان کو کہا گیا تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ بڑوں کا ادب احترام کرتا ہے، اور جو جانوروں کی سی زندگی گزارتا ہے وہ پھر بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتا. وہ چھوٹوں پر شفقت بھی نہیں کرتا، چھوٹوں کو پھر تھپڑے مارتا ہے اور چھوٹوں کو گالیاں دیتا ہے، چھوٹوں کو مارتا ہے اور ان پہ اپنا رعب جماتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا ادب احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اور علماء کرام کی قدر کرو. علماء کے ذریعے سے ہمیں دین مل رہا ہے. بڑوں کے گناہ ہم سے، بڑوں کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں اور ان کا تجربہ زیادہ ہے. پوچھو ان سے کیا ہے، کیسے حالات ہیں. اور چھوٹے جو ہیں ان کے گناہ ہم سے کم ہیں، معصوم ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو کام کرے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے. میں بول رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، آپ سن رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، دنیا میں جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے. یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا ہے کون؟ دکھاوا کر دیے تو اللہ کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہوگا، پکڑ ہوگی. اور آخر میں دعوت اللہ، اللہ کہتے ہیں دعوت اللہ کا کام، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. کس طرح بلاتا ہے جی؟ اے لوگو اللہ ایک ہے، اے لوگو اللہ ایک ہے، اس کی مانو، اس کے رسول کی باتوں کو مانو. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں مجھے بہت پسند ہے. بادشاہ بول رہا ہے، پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ بول رہا ہے
کہ یہ کرو یہ کرو. اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی باتیں کوئی پسند نہیں ہے, مجھے اس کی بات پسند ہے جو یہ بولتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. یہ نبیوں کے بول تھے, نبیوں کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلے ہیں, نبیوں نے اس پہ مارے کھائی ہیں. اس کے لیے ہم نکلے ہیں, اور جتنے بھی حضرات یہاں ہانگ کانگ میں چھٹیوں میں نکلے ہیں, یہی نیت لے کر نکلے ہیں کہ پہلے ہماری اصلاح ہو جائے. دوسروں تک تو بعد میں بات پہنچائیں گے نا, پہلے تو اپنی اصلاح ہے نا. اب جتنے آئے ہیں کم از کم ہماری نماز ہی اگر برابر نہیں ہوگی, ہاں, اس علاقے کو ہم نے لیا ہی اس لیے ہے کہ جہاں رش مش زیادہ نہ ہو اور ہمارا کام ہو سکے. شکر الدین بھائی سے ہم نے رابطہ کیا تھا کہ 2 جگہ تھی, ادھر ٹوائلٹ ایک تھا تو ادھر 2 تھے, تو الحمدللہ ہم جو ہے ساری رات ہم ذرا پریشان تھے. ان کا صبح آئیں گے ساتھی تو کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, لیکن پھر کہا نہیں اپنی جگہ ہے, کوئی بات نہیں ہے. اگر 2-4 ساتھی 10 ساتھی ہمارے بڑھ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ طلباء ہیں سارے, اور ماشاءاللہ سارے حافظ ہیں. جس نے بھی سنا کہ استاد جی بھی جا رہے ہیں اور ہم جو لڑکے جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں گے جی, ہم بھی جائیں گے, ہم بھی جائیں گے. تو ایک رخ ہے, ایک ترتیب ہے. اللہ ان کو اگر دین سے جوڑ دے گا, میری آپ کی نسلیں اللہ پاک حفاظت پہ جو ہے لگا دے گا, اللہ ان کی حفاظت کر دے گا. ہاں, یہ دین سے اگر جڑ جائیں. مجھے تو کبھی کبھی فکر ہوتی ہے, میں تو کہتا ہوں جو ہے اللہ کرے کوئی یہ اصلاحی طریقہ ہے, خانقاہی نظام ہے. خانقاہی تکالیف آتی ہیں, پریشانی آتی ہیں, جس نے وقت نہ لگایا ہو تو وہ پھر جب دیکھتا ہے تو پھر اس کا بھی کام خراب ہو جاتا ہے. یاد رکھنا, میں خود شروع میں پریشان ہوتا تھا, لیکن جب مجھے یہ بتایا گیا بزرگوں کی کراچی کی جماعت کی طرف سے کہ آپ کو یہ معلوم ہے جی قاری صاحب کہ یہ لڑکے جو آئے ہیں یہ 3-4 گھنٹوں کے لیے گیم سنٹروں سے اور غلط کاموں سے تو محفوظ اندر بیٹھے ہیں, اگر باہر ہوں گے تو کیا کریں گے, غلط کام کریں گے, غلط کام سیکھیں گے, لوگوں کو پریشان کریں گے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ادھر بیٹھے رہیں, کچھ بھی نہ سیکھیں, بیٹھے تو رہیں, ماحول میں جڑے رہیں. میں نے کہا بات کے اندر وزن ہے, بات کے اندر کیا ہے, بات میں وزن ہے. اس لیے الحمدللہ جب جو خدا سے مانگتا ہے اللہ پھر وہ دے دیتا ہے. الحمدللہ پھر ہماری جماعت گاہ بگاہ جاتی رہتی ہے, ترتیب کے ساتھ تو نہیں جاتی, لیکن بہر الحمدللہ چل رہا ہے ایک نظام. میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ایک ترتیب ہو جائے کہ بڑے لڑکوں کو نکالا جائے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. مجھے بھی ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, ہماری نسلوں کو ہوگا. اصل میں تو یہ ہے کہ ان نسل کو ہم نے سنبھالنا. کل یہ بڑے ہو جائیں گے, یہی ہمارے مقتدی بنیں گے, یہی ہمارے نمازی بنیں گے, یہی ہمارے علاقوں کو سنبھالیں گے. ہم تو بوڑھے ہو جائیں گے, کیا پتہ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. اگر ان کی تربیت نہیں کی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا اس سے بہتر بات کس کی نہیں ہے جو ہماری طرف لوگوں کو بلاتا ہے. نبیوں نے بلایا, اس کے لیے بزرگوں نے ترتیب جو رکھی ہے وہ سب سے پہلے یہ طلباء کے لیے الگ ترتیب ہے. طلباء اپنی فراغت کے بعد اپنا وقت لگائیں گے. آپ کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں, آپ کے 3 دن کے بجائے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے ہوتے ہیں. لیکن وقت ہو, چھٹیاں ہوں تو آپ زیادہ دے سکتے. اس لیے ہم نے ان سے کہا کہ ہم 2 دن دیں گے. آپ کتنے دن دیں گے, 2 دن دیں گے انشاءاللہ. تو ان میں سے سارے ساتھی الحمدللہ تیار ہوئے کہ انشاءاللہ ہم 2 دن دیں گے. اب اگلی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ جو بڑے حضرات ہیں ان کے لیے کہ سب سے 4 ماہ لگا کر اس کام کو پہلے سیکھیں. کیوں, سیکھنا بھی تو چاہیے, سیکھنے کے بغیر تو نہیں. سیکھ کر 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھیں, پھر مقام پر آ کر اپنے جو ہے اعمال میں جڑیں. اور سالانہ چلہ ہے, اور آگے جا کے جو ہے ہفتے میں 2 گش ہے, ایک اپنے مقام کا عمومی گش ہے اور دوسرا جو ہے بیرونی گش ہے. تعلیم ہے, گھر کی تعلیم ہے, مسجد کی تعلیم ہے. اور مہینے کے بعد 3 دن ہے, مہینے کے بعد 3 دن طلباء کے لیے, مہینے کے بعد 24 گھنٹے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میں انشاءاللہ تیار ہوں, آپ حضرات تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ اس مدرسے کو آباد و شاد فرمائے, اللہ دین دنیا رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. جو حضرات خدمت خاطر کر رہے ہیں, جو آباد کر رہے ہیں اس کو, اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے, اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک جتنے جماعت میں یہ لڑکے نکلے ہیں, ساتھی نکلے ہیں, سب کے آنے کو قبول و منظور فرما. یا اللہ میں اخلاص نصیب فرما, پریشانیوں سے, دکھ درد سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے راستے کی حقیقت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے راستے کی حقیقت ہمیں نصیب فرما.
جتنے بھی جماعتیں نکلی ہیں ان چھٹیوں کے اندر سب کی اللہ حفاظت فرمائے، سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سب کو اللہ اس راستے کی حقیقت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ، جزاک اللہ۔